کا جس نے محمد کو نبی بنایا ہے، جو دنیا میں بغیر پہچانے مر گیا، اندھا مر گیا، وہ پھر آخرت میں بھی اس سے اندھا ہوگا۔ چاہے کتنا نمازی پرہیزگار ہو، اٹھے گا تو راہ سے بھٹکا ہو۔ اب پتہ ہے امامت مقصد دین ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، توجہ چاہیے، یہ کوئی ظاہری حکومتیں نہیں، جیسے نبوت اللہ کی عطا، امامت اللہ کی عطا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو محمد والے محمد کے لیے وہم پھیلائے جا رہے ہیں، وہ ہماری طرح کے بندے، ان کی جو ہے وہ عبادتیں، کیفیات اور ان کے درجہ امامت کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو جو چاہیے اور کر کے ایسے کہا جائے جیسے وہ شریعت کے محتاج ہے۔ محمد نماز پڑھ پڑھ کر رسول نہیں بنے، علی نماز پڑھ پڑھ کر علی نہیں بنے، فاطمہ حسن حسین یہ نمازوں کی وجہ سے فاطمہ یا حسن حسین نہیں۔ تو جو چاہیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو کمال خدا ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے، ان کی ادا نماز ہے، ان کا مزاج نمازی ہے، کیونکہ یہ سچے اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، یہ 24 گھنٹے کے نمازی ہیں، اس لیے شیعوں کو نمازی ہونا چاہیے، مگر یہ نمازوں کے محتاج نہیں، نمازیں ان کی محتاج ہیں، یہ عبادتوں سے بلند ہے، یہ اس وقت بھی درود میں ہے جب نہ شریعت بنائی تھی نہ نماز۔ یہ نظام کائنات سے پہلے ان کی محبت میں نظام بنایا گیا، ان کو منوانے کے لیے نظام دیا گیا، یہ چیزیں منوانے نہیں آئے، اللہ نے ان کو ظاہر کیا تاکہ چیزوں کی مدد سے عقل والے انہیں مان سکیں۔ لوگوں نے چیزوں کو مان لیا، گھبرائے لوگوں سے کلام۔ بالکل آخری بات، وقت کی کمی کی وجہ سے باتیں تشنہ رہ جاتی ہے، مولا معاف کرے اور ہمیں محمد والے محمد کی نوکری میں چلنے کی توفیق دے، معرفت امام کے ساتھ۔ امام پاک نے فرمایا ہماری غیبت میں ہماری امامت و ولایت پر قائم رہنا خاردار تار سے لٹکنے کی طرح ہو جائے، کانٹوں والی تار سے لٹکنے کی طرح، لوگ رہنے نہیں دیں گے، چھڑوا دیں گے۔ دین معصوم کا ہے، مرکز معصوم ہوتا ہے، امامت اور ولایت ایک ہی عہدے کی طرف دو مختلف نظروں کا نام ہے۔ جب کوئی اپنی نگاہ و فکر حکم پانے کے لیے مرکز کی طرف دیکھتا ہے تو مرکز امام کہلاتا ہے، اور جب کوئی اپنی نگاہ فکر اس مرکز پر قربان کرنے، اپنا سب کچھ سپرد کرنے کے لیے دیکھتا ہے تو وہ مرکز ولایت کہلاتا ہے۔ امامت اور ولایت ایک ہی عہدہ ہے، دیکھنے والے کی نگاہ۔ امامت کے لیے سامنے آنا لازم نہیں، جو بندہ کہ امام سامنے ہوگا تو امام ہوگا۔ امامت کہاں پہ لکھا کہ امام سامنے ہو تو امام؟ اگر امامت سامنے ہونا امامت ہوتا تو ہمارے 11 امام ہی نہ ہوتے، جن کے سامنے تھے انہی کے ہوتے، لوگوں سے کلام ہے۔ اور پھر امام آ بھی جائیں تو مکہ میں آئیں گے، مدینہ میں آئیں گے، چلے قم میں آ جائیں گے، مسجد جمکران میں آ جائیں گے، ہم تو دور ہی ہوں گے نا، تو سامنے تو نہیں ہوں گے جو ادھر ہے۔ یہ جو آپ نے غیبت میں بہانہ کر لیا گھبرا لوگوں سے کلام کہ امام غائب ہے، اب ہمیں ان کے لیے پھر کچھ نسخہ امامت چاہیے، تو کون سا معصوم ہے جو آپ کے سامنے ظاہر تھا؟ پڑھے لکھے بندوں سے بات کر رہے تو جو آ جائیں، کیا کون سا معصوم ہے جس سے آپ نے کیا رسول کو دیکھا تو آپ نے حقیقت محمد کو دیکھا؟ یہ کل محمد ہے، کیا آپ نے کل علی کو دیکھ لیا جو علی پھرتے 6 فٹ 4 انچ کے مدینہ میں؟ کیا وہ علی کا کل ہے؟ کیا وہ محمد کا کل ہے؟ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں۔ جو آپ نے حسن حسین دیکھے یہ کلیت ہے، یہ کمال خدا
ان پر اللہ درود کر رہا. یہ وہ امام علی 6 فٹ 4 انچ کا جس کے نور میں کائنات محیط ہے. اور بھائی یہ ان کا جلوہ ہے, جلوہ. معصوم کا جلوہ ظاہر ہے, معصوم کی حقیقت غائب ہے. کبھی بھی کوئی معصوم کلی طور پر کسی مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہوا. اگر جبریل بھی محمد کی حقیقت پہچان لے تو محمد کے برابر میں ہو جائے گا. محمد کو وہی پہچان لے گا جو محمد جیسا ہوگا. یہ غائب معصوم ہوتا ہی غائب ہے. اگر آپ کے غیبت میں دلیل برہم شب معراج حجت سے زمین خالی ہو جاتی. اچھا شب معراج تو آپ نے سبق پڑھا لیا, حجت سے مولا کا قول کون سا ہے؟ کوئی حدیث رسول بتائے کہ رسول نے کہا کہ علی ہل جاتے تو زمین خالی ہو جاتی, حجت ہو جاتی. گبرائیل کو سے کلام میں بالکل عقل سے بات کرتا ہوں کہ علی کا کفر سیدہ نہیں ہے. گبرائیل سے کلام نہیں تو جہاں چاہیے. اچھا آپ اللہ کے نظام میں خود گھبرا رہے ہیں. آدم کے بعد تو حجت آنا شروع ہوئی, آدم سے پہلے نظام کائنات کو کیسے ہدایت ہو رہی تھی؟ وہ کون سا نور تھا جو پورے نظام کو غائب رہ کر ہدایت کر رہا تھا؟ محمد ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. 25 سورۃ الفرقان کی پہلی آیت کہ محمد کائنات کا ہادی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تیری رسالت کائنات کے لیے رحمت ہے. محمد نے آدم سے پہلے بھی تو اپنے نور کے کسی دروازے سے پوری کائنات کو غائب میں رہ کر سنبھالا ہوا تھا نا. معصوم تو ہوتا ہی غائب ہے, گھر سے کلام نہیں. انہوں نے جیسے غائب رہ کر اقتدار ملک عظیم کیا, اسی طریقہ پر اس کو سمجھانا کہ ہم ظاہر نہیں ہوتے, ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا, ہم کمال خدا ہے, ہم سر اللہ ہے, راز خدا. ہم سمجھتے یا ہمارا اللہ سمجھتا ہے, لیکن ہمارے جلوے ظاہر ہوئے. کائنات چھوٹی ہے, ہم بڑے ہیں. یہ ان کی کریمی ہے کہ وہ جلوہ کر. انہوں نے غیبت کو کیا بنا دیا؟ امام ڈر کر غائب ہو, جان کا خوف تھا تو غائب ہو. کولے معصوم بتائیں جان کا خوف تھا. گھبرائیل سے کلام نے اگر خوف کی وجہ سے بندہ غائب ہو جائے تو ہر بھگوڑا مجاہد ہو جائے. یہ غیبت کی غلط ترجمانی. غیبت ایسے نہیں. غیبت سے مراد جان بچا کر غائب ہونا. اللہ کو کیا خطرہ تھا؟ جو مہدی کے امتی نبی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پلوا سکتا ہے وہ مہدی کو نہیں پلوا سکتا. توجہ چاہیے. اسی غیبت کا ترجمہ غلط, مفہوم غلط. غیبت سے مراد جان کا خوف. بزدلوں نے اپنے بھاگنے کے بہانوں کو امام کی غیبت میں ڈال دیا. غیبت سے مراد ایسے نہیں. غیبت ہے حقیقت معصوم, ظاہر ہے جلوہ معصوم. ہر معصوم ظاہر میں جلوے میں رہا, حقیقت میں کائنات پر محیط رہا. پہلوں نے جلوے دکھائے لیکن 12ویں کے لیے یہ طے تھا کہ دلیل غیبت الہیہ بن جائے کہ کیسے کوئی واجب الوجود ہو کر کبھی نظر ہی نہ آتا ہو اور پورا نظام چلاتا ہو. تو اس لیے اس کی دلیل بنانے کے لیے پہلے 70 سال تربیت کی اور غائب میں رہ رہ کر رک کے بھیجے تاکہ پتا چلے میں مرا نہیں ہوں, مرتے میرے دشمن ہیں, ہم مرنے والے نہیں ہیں. اور پھر غیبت کاملہ تامہ میں چلے گئے تو امامت غیبت میں رہ کر محتاج نہیں ہو جاتے. تو جہاں چاہیے معصوم کے لیے کون نائب ہوگا؟ پڑھو جا کر. اگر معصوم کی نیابت میں کوئی غیر معصوم آ سکتا تو پھر ہمیں حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لینا چاہیے تھا. گھبرا سے کلام مولا سے پوچھا کہ کہا نائب ہو کل منیب. جو نائب ہے وہ ہوگا جیسے اس کا
मुनीब हो। क्योंकि रसूल तो कायनात का नबी है, रसूल तो फरिश्तों को देखता है, रसूल तो चूंटी का कलाम सुनता है, रसूल तो मछलियों को मदद करता है, रसूल तो रिज्क पहुंचाता है कायनात के हर सितारे पर। अब नायब बनकर बैठ जाओ मदीना में, तो क्या रसूल की रिसालत मदीना में थी, दरख्तों पर नहीं थी, सितारों पर नहीं थी? तो नायब वो होगा जिसके हवा से नूर मोहम्मद जैसे हो, जहां मोहम्मद देखता हो वो भी देखता हो, घबरा लोगों से कलाम नहीं। तो नियाबत है वैसे की, मासूम का नायब गैर मासूम हो ही नहीं सकता। जागते जहनों को कलाम करते हैं। अल्लाह ने आखिरी बात दो इमाम क्यों नहीं बनाए? अयूनुर रजा, अखबार अयूनुर रजा, शेख सिद्दूक की किताब इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीसों सवालों के जवाब दर्ज किए। शेख सिद्दूक जैसे आलिम ने उसका तर्जुमा मिला, 2 जिल्दों में मौजूद है, उसमें ये हदीस मौजूद है। इमाम से पूछा गया, मोला 2 मासूम इमाम क्यों नहीं बनाए? कहा शेख अगर 2 मासूम इमाम भी हो जाते तो लोगों को दोनों की इताअत करना पड़ती, दोनों की अकल कामिल होती, दोनों का इल्म कमाल पर होता, तो दोनों मसलों के हल मुख्तलिफ बता सकते। मुख्तलिफ जिहतों पर 2 अकलें जाहिर होती, एक ही हल तो नहीं, कई हल। 11 इमामों ने 11 हल बताए, 12 ने 12 बताए, तो 2 मुख्तलिफ हल बताते। अब जब 2 मुख्तलिफ हल बताते तो उम्मत में मरकज़े वहदत में 2 फिरके बन जाते। ये हदीस है। 2 मासूम इमाम नहीं बनाए ताकि कहीं उम्मत में फिरका न बन जाए। घबरा लोगों से कलाम नहीं, जागते जनों को कलाम करते। 2 ईदें आपने की, मौलवियों के पीछे लग गए। मुझे पता है यूरोप में भी कई सालों से करा रहे हैं। जो खुद वहां नहीं है, पाकिस्तान से बैठकर या किसी दूसरे मुल्क से, वो 18,000 किलोमीटर की ईद कैसे करवा रहे हैं? उन्हें कैसे पता कि वहां पे आज ईद है? एक को पता कि आज ईद है, दूसरे को पता नहीं कल ईद है। तो जब आपको अल्लाह ने उस इलाके का गवाह नहीं बनाया तो आप ईदें क्यों करा रहे हो? नाराज ना घबरा लोगों से कलाम। तकलीद है, अंधी तकलीद नहीं है। अंधी तकलीद नहीं, घबरा लोगों से कलाम नहीं। हम मासूम के पीछे लगने वाले। इमामत कोई आम चीज नहीं है। जब अल्लाह ने 2 मासूम इमाम नहीं बनाए हदीस मासूम नहीं, क्योंकि फिरका बन जाता। 2 इमाम 2 हल बताते, कुछ उम्मती वो करते, कुछ वो करते, एक वक्त में इंतशार हो जाता। घबरा लोगों से कलाम। 2 मासूम इमाम नहीं बनाए और अल्लाह इससे भी कमाल पर कलाम किया। 21 सूरतुल अंबिया की 22वीं आयत में, वलौ काना फीहिम आलिहतुन लफसदता, खुदा की कसम अगर इस निजाम में तौहीद में 2 अल्लाह भी होते तब भी फसाद हो जाता। अरे जो निजाम अपने को फसाद से बचाने के लिए दूसरा अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, वो 2 मुल्ला पे कैसे चलेगा? अल्लाहु अकबर। इमामत मरकज़े तौहीद है, इमाम बाबुल्लाह है। हर दौर में एक इमाम उसको पहचानना लाज़मी है। बात कभी भी कामिल नहीं होती, नक्स रह जाता है। बस सारे भाई घर जाकर सोचे कि आज के दौर में अमल करते वक्त उनकी फिक्र किसकी तरफ होती है? जिसकी तरफ फिक्र है वो आपका इमाम है। तो इमामत का ताल्लुक है हुक्म की तरफ नजर करना, और जब अपने आप को सुपुर्द करो तो विलायत में। इमामत में हुक्म पे नजर, विलायत में कुर्बानी पे नजर। तो चाहिए मसलन वक्त ज्यादा होता जा रहा है, मैं बस मुख्तसर मुसाहिब कर लूँ। मसलन जब भर गई इमाम बारगाह, ईद का दिन, और मौलवी आए 6-7 नमाज पढ़ा रहे, और बाहर जो है उनमें से हमें नहीं पता कौन सा इमामत करना। गांव में खबर है कि मौलाना बड़े बड़े हैं, कोई ईरान से है, कोई इराक से, एक शाम से भी आ गए, लाहौर वाले भी आ गए, सारे बड़े बड़े मौलवी। अब हमें नहीं पता कौन पढ़ा रहा है, ऊपर से बिजली भी चली गई। अब ना आवाज आ रही है, ना पता चल रहा है, उधर सफे दरवाजे तक है। तो क्या आके आप में से कोई दरवाजे के पास जो लोग खड़े हैं उनके साथ बाहर खड़े होके उस इमाम के पीछे नियत कर सकते हैं जिसकी ना आवाज आ रही है, ना जिसकी शक्ल नजर आना, जिसका पता है? कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप कहेंगे उसी इमाम के पीछे जो इस पूरी जमात का इस वक्त इमाम, आपको भी नाम का भी यकीन नहीं, बस आपको मकाम का यकीन है। तो इमाम गायब हो गया ना, 2 रकत की नमाज में इमाम गायब हो गया ना, घबराने से कलाम नहीं, नमाज हो गई ना। बस ये नमाज वक्ती है, लेकिन कुरान ने क्या कहा? जन्नती कौन है? 17 सूरतुल मारिज आयत नंबर 21-22, इल्लल मुसल्लीन, बाकी सारे जहन्नमी सिवाय उन नमाजियों के
الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، جو 24 گھنٹے کے نمازی ہیں، ان کی فکر کسی امام کی طرف 24 گھنٹے رہتی ہے۔ گھبرائے لوگ سے کلام صلاتہم دائمون، جا کے پڑھو، دائمون، دائمی، دائمی، کنسسٹنٹ، مستقل۔ نماز ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے نمازی ہیں جو صرف شریعت کی نماز میں امام نہیں کرتے، وہ 24 گھنٹے امام کی طرف فکر رکھتے ہیں۔ وہ قبر میں بھی اسی کی طرف، سوتے میں بھی، نیند میں بھی، اٹھ کر بھی، ہر دکان پہ کام کرتے وقت بھی انہیں پتا میرا امام وہ ہے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ امامت کا تعلق میں امام پر ظاہر ہونا واجب نہیں، بس مقتدی جب امام کی طرف فکر کر لے تو امامت میں آ جاتا۔ اب جس کی فکر میں معصوم ہے اس کا امام معصوم ہے، اور جو نماز پڑھتے وقت سوچتا ہے کہ مجھے فلانے بندے نے یہ بتایا وہ غیر معصوم ہے، اس نے کہا تشہد میں نہیں پڑھو، سوچ کس کا رہا ہے؟ غیر معصوم کا۔ جو غیر معصوم کا سوچ کے پڑھ رہا ہے وہ معصوم کی امامت سے ہٹا بیٹھا ہے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ امامت کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، جس کی فکر میں معصوم کا حکم ہے وہ معصوم کے حکم پر چل رہا، جس کی فکر میں غیر معصوم کا حکم وہ معصوم کی امامت سے ہٹا ہوا ہے۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ اصول کافی میں امام نے فرمایا 2 طرح کے امام ہیں، اللہ کا امام جائر لیس من اللہ و امام عادل من اللہ۔ امام جائر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، ظالم نہیں ہوتا، جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، چاہے اب عمر بن عبدالعزیز کی طرح نیک ہو لیکن وہ جائر ہے۔ اور امام عادل جس کو اللہ نے بنایا ہو۔ گھبرائے لوگوں سے کلام، امامت کی کوئی تیسری قسم نہیں۔ فکر معصوم کی طرف، دین معصوم کا ہے۔ جب شریعت معصوم ہے، حاکم شریعت غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہے امامت اپنی فکر معصوم کی طرف۔ اس لیے 17 سورۃ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت میں کہا، آخری آیت، نامکمل گفتگو چھوڑتے ہوئے، اللہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ پڑھو جا کر تفسیر معصومین، میرے 2 اماموں نے اس کی تفسیر کی اور فرمایا کہ ہر انسان کی گردن میں اس کے معصوم امام کی ولایت کا توق ہے۔ یہ قرآن ہے۔ معصوم کا توق گلے میں ہوگا تو پھر محلے داروں کے پٹے کیسے پہنے؟ گھبرائے لوگوں سے کلام، معصوم کی ولایت کا توق ہے، یہ قرآن ہے۔ اور اگر معصوم امام ہوگا تو عمل کا پرندہ جنت کی طرف اڑ رہا ہے، اگر امام غیر معصوم ہے تو عمل کا پرندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ صرف امام کے بدلنے سے پرندے کا رخ پرواز بدل جاتا ہے، اس لیے عمل کو پرندہ کہا گیا۔ امام دنیا والوں کا بنایا ہوا تو جہنم کی طرف وہی نماز، اور امام مولا اللہ کا بنایا ہوا تو جنت کی طرف وہی نماز۔ بس یہی فرق ہے حر میں، کہ جب تک فکر میں یزید تھا وہی نمازیں جہنم لے کے جا رہی ہیں، جب امامت بدلی تو پرندہ جنت کی طرف جانے لگا۔ جاگتے دنوں کو کلام ہے، اللہ اکبر۔ امامت معصوم کی ہے، اطاعت معصوم کی ہے، تقلید واجب معصوم کی ہے۔ اگر معصوم کی تقلید نہ ہو تو غیر معصوم کی کیسے ہوگی؟ اس لیے مولا ہمیں معصوم کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ یہی کربلا والوں میں اور یزیدیوں میں فرق ہے کہ انہوں نے بھی قرآن لیا، حدیث لی، شریعت لے لی، نماز عبادت لی، لیکن امام غیر معصوم بنا لیا۔ اور کربلا والوں کا امام معصوم ہے۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت مولا سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وقت زیادہ ہوگا، صرف چند جملے کہوں گا کہ میرے پاک امام نے جو 64 برس کی حیات ظاہری گزاری، اس میں بڑے مصائب دیکھے، کیونکہ لوگوں کو حسد رہا معصوم سے۔ جو آپ کا قاتل ہے منصور دوانیکی، بڑا ملعون آدمی ہے، بنی عباس سے تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، ان کے عزت کی وجہ سے اس نے
اپنے اماموں کو بھی، اہل سنہ کے اماموں کو بھی اس نے سزائیں دی ہیں اہل بیت کی حمایت کی وجہ سے۔ امام مالک جو اہل سنہ کے امام ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، ان کو تازیانے مروائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنہ کے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیا، بعد میں 150-148 ہجری میں زہر سے قتل کروایا۔ یعنی وہ ظالم آدمی، سادات سے اتنی دشمنی تھی منصور کو، حسد اتنا تھا کہ چن چن کر سیدوں کو قتل کرتا۔ یہ روایت ہے، لکھا کہ اس ظالم نے اتنے سید قتل کروائے، دیواروں میں چنوا دیے، سادات کو کھڑا کر دیتا تھا، ارد گرد زندہ لوگوں کے اوپر ڈبل دیوار بنوا کے بند کر دیتا، پھر انہیں سیدوں کے سر کٹوا کر تو اس کا خون کر کے تو اس سے مٹی کا گارا کیا اور 2 دیواریں بنوائی، سیدوں کے خون سے گارا کر کے 2 دیواریں بنوائی اپنے، تاکہ پتہ چلے کہ اتنے سادات قتل کیے۔ وہ ظالم اتنا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جو پوتے ہیں عبداللہ محض، یہ ضعیف آدمی تھے اس دور میں، بڈھے ہو گئے، تو آپ کے 2 بیٹے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم، دونوں جوان بیٹے، شہزادہ علی اکبر کی طرح ایک 18 سال کا اور ایک سید سجاد کی طرح 22 سال کا، دونوں سید زاد۔ لکھا دونوں بیٹوں نے باپ کے ساتھ مشورہ کر کے تو منصور کے ظلم کے خلاف بغاوت کر دی، مومنین کو اکٹھا کیا اور کچھ جنگ کی، آخر بکھر گئے، روپوش ہو گئے۔ اس دور میں اس ملعون نے مدینہ پر چڑھائی کر اپنی فوج بھیجی مدینہ سے، ہی جملہ سن لیجئے گا، تاریخ کے کتاب میں لکھا کہ وہی جو مدینہ میں محلہ ہے نا سیدوں کا، وہاں پر صرف کوئی رسول کے وفات کے 27ویں دن ہی 300 بندے دروازہ توڑ کر اندر نہیں آئے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو 144 ہجری، بس اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ مجھے یہ علم یقین کے ساتھ پہنچایا گیا ہے کہ میری نظر تو ان کرامن کاتبین چھوٹے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی، تو حجاب اللہ محمد علی محمد کو کیسے دیکھوں گا؟ لیکن لکھا یہ ہوا ہے کہ مجلس ہو تو وہ آ ضرور جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں حسین سے پیارا ہے کوئی نہیں، رسول کہتے ہیں میری بیٹی آ کر عورتوں میں بیٹھ جاتی ہے، میرا چوتھا امام پیچھے کھڑا رہتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں اپنے عوام نہیں ہوتے، اس کی امام میں محمد علی حسن حسین جیسے بزرگ ہوتے ہیں، اسی مجلس میں آتے، دعا کی منظوری کی جگہ ہوتی ہے، مولا ہم سب کی دعائیں قبول کرے، میرے برادر آئے ناروے سے طارق سائی محمود اللہ محمد سکین کی دعائیں قبول کرے، عقیل شرائی صاحب کی، بانیان مجلس راجہ صاحبان کی، مرحومین کی، میری بیٹیاں بہنیں جو عذاب پرسہ دینے کے لیے لیاقت شاہ صاحب میرے ساتھی، سب کی دعائیں قبول کرے، کوتاہی بیاندار گزر کرنا صرف چند جملے بس۔ آزادہ اور امام پاک کی شہادت تو ایک بڑی تفصیلی شہادت ہے کہ امام پاک کو 7 مرتبہ اس ملعون نے مدینہ سے بغداد بلوایا، 7 مرتبہ اقدام آتے سپاہی اور آ کر امام کے گھر پہ حملہ کرتے، قید کرتے اور امام کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ سجاد سرکار کو تو 2 مرتبہ امتیوں نے گھسیٹا نا، امام جعفر صادق کو 7 مرتبہ گھسیٹا۔ اللہ، اور لکھا جب وہ بچے جو تھے نا 18 سال 22 سال کے جوان، عبداللہ محض کی 2 اولادیں جب بغاوت کر گئی، ظالم کے خلاف کھڑی ہو گئی، خروج کر لیا، تو لکھا کہ اس نے حملہ کیا مدینہ پہ۔ ایک مرتبہ مدینے کے لوگ پھر گھروں میں رہ گئے، رسول کا روزہ کانپتا رہ گیا، مسجد کے دروازے سے بغدادی فوجیں اندر آئیں، آ کر اسی دروازے کو توڑا جس کو کبھی سیدہ کے دور میں توڑا گیا تھا، کبھی حسین کے دور میں چھوڑا گیا تھا۔ اللہ اکبر، غریب سیداریوں کی سہمی سہمی آوازیں مدینے نے سنی، رسول اور رسول کی بیٹی کی قبریں لرزنے لگ گئی، اور لکھا وہ ظالم گھروں میں داخل ہوئے اور جا کر ہر مرد کو، چاہے وہ 2 سال کا بچہ تھا، اس کے قمیض اتار کر بازو پس گردن باندھ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے۔ جب سارے جو ہے عبداللہ محض کے گھر کے افراد، تاریخ نے 70 لکھے، 70 عربی میں کثرت کے لیے لکھا جاتا ہے، زیادہ کے 70 لکھے،
کہ جب وہ 70 یعنی کثیر، جیسے ہم 10 20 سینکڑوں کہتے ہیں، ایسے 70 بولا جاتا ہے، 70 حج کا ثواب، 70 گنا ثواب، 70 لکھے، یعنی کافی سارے. جب سب مرد پکڑ لیے، اندر صرف بیبیاں چیختی رہ گئیں. لکھا گلی میں وہ شہزادے، کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے، کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے، کسی کی ٹانگ سے خون بہ رہا، کسی کو تلوار لگی، ہاتھ بندھے ہوئے، اور ایک ہی رسی میں ڈال کر فوجی مدینہ کی گلی میں گھسیٹ رہے تھے. اتنے میں اپنا امامہ کھول کر ماتم کرتا ہوا میرا 61 سالہ امام آ گیا. امام جعفر صادق سامنے کھڑے ہو گئے، ظالم یہ آل محمد ہے، یہ رسول کے بیٹے حسن کی اولاد ہے، یہ سادات ہے، ان پر صدقہ حرام ہے، ان کو چھوڑ دو. بس ازادارو لکھا میرے امام نے وہاں پر امت پر حجت تمام کر دی، لیکن چھوڑا نہیں گیا. میرے امام کو ایسے ہی پیچھے ہٹایا گیا جیسے امتیوں نے کسی دور میں علی کو ہٹایا تھا. مدینہ کی گلی نے پھر وہی منظر دیکھا ہے. امام میں جعفر الصادق زمین پہ گر پڑے، چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا نانا تو بد دعا نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں بد دعاؤں کا حکم نہیں ہے نانا، لیکن دیکھ لو میرے جد آج تیری آل کو پھر گھسیٹا جا رہا ہے. لکھا امام اس کے صدمے سے بیمار ہو گئے تھے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. میرے پیچھے بیٹھو کہ آ جاؤ، سارے اٹھ گئے، اٹھ کے آ جاؤ، مہربانی کرو، اٹھو جی بسم اللہ. اے جڑے پیچھے گئے نا پہ آرام نہ آ جا سا، اٹھو اٹھو جی بھائی جی، آگے آ. ملک کے نامور سید الذاکرین یا سید سجاد حسین شاہ صاحب شماری